تو جیسے پارٹ 1 میں ہم نے دیکھا کہ سورہ نساء کی آیت 19 کے حوالے سے یہ ہم نے پڑھا اور جانا کہ ہو سکتا ہے ایک چیز ہمیں ناپسند ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے خیر کثیر رکھی ہو۔ اور اس کی ایک مثال جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی ملتی ہے، جو سورہ کاف میں بیان ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آیت نمبر 65 سے لے کے 82 تک بیان ہوا ہے۔ اس قصے میں وہ جو شخص حضرت موسیٰ کو ملتا ہے وہ بچے کو مارنے کی یہ حکمت بتاتا ہے کہ وہ لڑکا تنگ کرتا اپنے والدین کو اپنے کفر و سرکشی سے، اس لیے اس کی جگہ اللہ نے اس کو بہتر اولاد عطا کرنی تھی جو با اخلاق، با کردار اور والدین کے ساتھ احسان کرنے والی اولاد ہونی تھی۔ تو اس لیے اب بظاہراً تو وہ ماں باپ کے لیے ایک صدمہ تھا کہ جی بچہ مر گیا ہے، کسی نے قتل کر دیا ہے، لیکن ایکچولی اس کے اندر ان کے لیے بھلائی چھپی ہوئی تھی، کیونکہ اس بچے نے ان کو بھی جہنم میں لے کے جانا تھا۔ اب یہ چیز جو ہے اللہ کو پتہ تھی، اور اللہ کے وحی کے ذریعے اس بندے کو پتہ تھی، اللہ کے بندے کو، حضرت خضر علیہ السلام کو، روایات کے مطابق ان کا نام خضر بتایا جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، پہچان کے لیے کوئی نام تو ہونا چاہیے، اور چونکہ وہ حدیث کے ریفرنس سے ہمیں نام ملتا ہے تو ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے اور کوئی اس میں کوئی کمی نہیں رہ جاتی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں زنا کے حوالے سے جو قرآن کی آیت سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوتا ہے کہ زانی عورت اور زانی مرد دونوں کو 100 کوڑے مارو، اور ترس کھانے کا جذبہ آپ کو دامنگیر نہ ہو۔ اللہ کے دین کے معاملے میں اگر رکھتے ہو تم ایمان اللہ پر اور روز آخرت پر، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت ایک گروہ مومنین حاضر ہو۔ اب زنا میں کیا ہوتا ہے کہ ایک غیر مرد کا نطفہ جو ہے کسی ایسی عورت کے بطن میں یا رحم میں جاتا ہے جس سے اس کا شرعی طور پر نکاح نہیں ہوا، لہٰذا ایسا تعلق جو ہے وہ حرام ہے۔ سروگیسی میں یہ ہوتا ہے کہ کسی غیر مرد کا نطفہ اور عورت کا بیضہ، یعنی وہ مرد اور عورت تو آپس میں محرم ہوتے ہیں، ملا کر کسی ایسی عورت کے بطن میں رکھا جاتا ہے جس عورت سے اس مرد کا نکاح نہیں ہوا، لہٰذا اس غیر مرد کا نطفہ اور اس غیر عورت کا بیضہ جو ہے یہ اس عورت کے بطن میں اور رحم میں چلے گئے ہیں، لہٰذا یہ زنا کے حکم میں ہی آئے گا۔ اس لیے سروگیسی جو ہے وہ حرام ہوگی اسلام کے حساب سے، یعنی قرآن کے حوالے سے یہ حرام ہوگی اور اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ کوئی بھی حکم لگانے سے پہلے اس کے ساتھ جو ہے مختلف جو ریلیٹڈ آیات ہیں اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ، اور پورا جو کمپوزٹ اپروچ ہے، کمپوزٹ فلاسفی ہے، اس کو مد نظر رکھ کر فتویٰ ہونا چاہیے۔ تو سورہ روم جو کہ 30واں سورہ ہے، اس کی آیت 30 بھی انڈائریکٹلی اس حوالے سے ریلیٹڈ ہے، یعنی سروگیسی سے ریلیٹڈ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، سو سیدھا رکھو تم اپنا رخ دین اسلام کی سمت یکسو ہو کر جو اللہ کا دین فطرت ہے، جس پر پیدا فرمایا اس نے انسانوں کو، لا تبدیل لخلق اللہ، نہیں بدلی جا سکتی اللہ کی بنائی ہوئی ساخت، ذالک الدین القیم، یہی ہے دین راست اور درست دین، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن بہت سے انسان جو ہے اس بات کو نہیں جانتے۔
تو یہاں اس آیت نے بتایا کہ جو اللہ کی اوریجنل ساخت ہے اس کو نہیں بدلا جا سکتا، یعنی اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ الٹیمیٹلی ایک بگاڑ ہی پیدا کرے گی۔ اور سروگیسی میں بھی یہی ہو رہا ہے نا کہ ساخت کو بدلا جا رہا ہے، ایک ٹرک استعمال کی جا رہی ہے کہ جی یہ تو آپس میں ٹھیک ہے، وہ مرد اور عورت آپس میں ریلیٹڈ ہیں، لیکن یہاں پہ وہی بات آتی ہے نا کہ اگر اللہ نے ان کو اولاد نہیں دی ہوئی تو وہ اللہ سے دعا کریں، وہ ٹرکس استعمال نہ کریں نا، اور غیر عورت کی کوکھ میں وہ مرد جو ہے اپنا نطفہ اور عورت جو ہے اپنا بیضہ نہ رکھے، وہ اللہ کی تقدیر پر، اللہ کی مشیت پر راضی ہو اس میں، اور اسی میں ان کے لیے بھلائی ہوگی۔ جیسا کہ جب ہم پورے فلسفے کو دیکھتے ہیں تو یہی تو اللہ سمجھانا چاہتا ہے کہ آسان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناپسند ہے لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہو، بھلائی ہو۔ تو اس حوالے سے یعنی لا تبدیل لخلق اللہ کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں، اور اللہ کہتا ہے کہ ذالک الدین القیم، کہ یہی سیدھا راستہ ہے، یہی مستحکم دین ہے کہ اللہ کی خلقت میں تبدیلی نہ کی جائے، یعنی آپ جینیٹک پروگرامنگ کے ساتھ فیڈلنگ نہ کریں۔ یہ بالکل اسی طرح جو لوگ پروگرامنگ جانتے ہیں، کمپیوٹر کی پروگرامنگ جو ہوتی ہے، اگر آپ کسی بھی سافٹ ویئر میں کوئی ایک لائن میں فیڈلنگ کر دیتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس کا اثر جو ہے پورے پروگرام پر پڑتا ہے۔ تو یا تو یہ ہے کہ جی پھر پورے پروگرام کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر چیز کی نالج حاصل کر کے، اس پروگرام کی کمپلیٹ نالج حاصل کر کے پھر آپ اس کے اندر کوئی رد و بدل کرتے ہیں تو میں بھی وہ اوور آل ساخت پر اثر انداز نہ ہو۔ ان ادر ورڈز وہ پھر ایک نیا سافٹ ویئر ہوگا، لیکن اگر آپ اسی میں ایک اد لائن کو چینج کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ پورے پروگرام پر اثر انداز ہوگا اور اس کو نقصان پہنچائے گا۔ تو اسی طرح جب اللہ کی مشیت یہ ہے کہ کسی کو اولاد دینی ہے کسی کو نہیں دینی، کیونکہ اوور آل اللہ تعالیٰ نے بیلنس رکھا ہوتا ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن انسانیت کے لیول پہ بیلنس ہوتا ہے، اور اسی لیے جب سے یہ چھیڑ چھاڑ شروع ہوئی ہے تو آپ دیکھیں کہ دنیا کے 206 ممالک میں سے میجارٹی ممالک میں عورتوں کی آبادی جو ہے وہ بڑھ چکی ہے مردوں سے۔ اسی طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 64 میں ارشاد ہوتا ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اور سروگیسی میں یہی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب یہ خلقت کی تبدیلی کا، جینیٹک تبدیلی کا فلسفہ آتا کدھر سے ہے وہ بھی قرآن نے بتایا ہے۔ وکالا، شیطان نے کہا، یعنی وکالا لا تخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اور کہا تھا اس نے کہ ضرور لے کر رہوں گا میں تیرے بندوں میں سے اپنا مقرر حصہ، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ضرور گمراہ کروں گا میں ان کو اور ضرور آرزوؤں کے سبز باغ دکھاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ، اور ضرور حکم دوں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ضرور حکم دوں گا میں ان کو، تو ضرور چیریں گے وہ کان مویشیوں کے، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ مویشیوں کے کانوں کو وہ چھدوائیں گے، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور ضرور حکم دوں گا میں ان کو تو وہ ضرور رد و بدل کریں گے اللہ کی بنائی ہوئی ساخت میں۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، اور جس نے بنایا شیطان کو اپنا ولی و سرپرست من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، فقط خسر خسرانا مبینہ، تو وہ کھلے گھاٹے میں ہوگا۔ تو یہ بیسیکلی جو جینیٹک تبدیلیاں ہیں یہ شیطانی عمل ہے، اور شیطان ایسا چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی ساخت کو چینج کریں۔
اور یہ پوری فلاسفی انٹینشنلی کی جا رہی ہے، اور اس کی تفصیل جو ہے آپ کو ملے گی ٹیکسی مار کی کتاب ہے کوڈیکس میجیکا۔ کوڈیکس میجیکا میں ایلومیناٹیوں نے اپنا فلسفہ یہی بتایا ہوا ہے، جو کہ شیطان سے حاصل کیا گیا ہوا ہے، کیونکہ یہ جو ایلومیناٹیز ہیں، ان کے جو ٹاپ لیڈرز ہیں، ان کا ڈائریکٹ شیطان سے رابطہ ہے اور وہ اس سے گائیڈنس حاصل کرتے ہیں۔ تو شیطان نے ان کو بتایا کہ جو نیچرل چیزیں ہیں ان کو ان نیچرل سے ریپلیس کر دو۔ آپ دیکھیں پانی ان نیچرل ہو چکا ہے، منرل واٹر کے نام پہ آپ کو نیچرل واٹر نہیں ملتا، اور وہ فڈلنگ اس سے ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو مرغی تھی اس کو بھی جینیٹکلی ماڈیفائی کر کے آپ کو فارمی مرغی پہ لے آئے ہیں، اور اسی طرح جو آپ کی سیڈز ہیں ان کو بھی جینیٹیکلی ماڈیفائڈ کر دیا ہے، جو ایک سال ہی فصل دیتا ہے، اگلے سال پھر سیڈ خریدنا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح بہت سی اس طرح کی شیطانی اعمال جو ہیں وہ پوری دنیا میں جاری ہیں، اور یہ کرونا جو ہے ریسنٹ، یہ بھی جینیٹک انجینئرنگ کی ہی کمال ہے، اور شیطانی وہ ہیں طریقے ہیں۔ تو سوروگیسی میں بھی ایک ٹرک کھیلی جاتی ہے کہ مرد کے نطفے اور عورت کے بیضے کو سوروگیٹ مدر کی کوکھ سے باہر ہی ملا دیا جاتا ہے۔ اب جو زائگوٹ بنتا ہے ان سے، وہ اس مرد کے نطفے سے ہی بنا ہے، اور جب یہ زائگوٹ سوروگیٹ مدر کے اندر امپلانٹ ہوگا تو اس نامحرم مرد کا نطفہ جو ہے وہ سوروگیٹ مدر کی کوکھ میں چلا جائے گا۔ اب وہ وہیں پہ پروان چڑھے گا، لہذا سوروگیسی جو ہے اس لحاظ سے حرام ہے کہ ایک ایسے مرد کا نطفہ جو کہ جس کا نکاح نہیں ہوا اس عورت سے، اس کا نطفہ اس کے رحم میں جا رہا ہے، کیونکہ یہ زنا کی جینیٹیکلی ماڈیفائڈ فارم ہے، یعنی سوروگیسی جو ہے زنا کی جینیٹیکلی ماڈیفائڈ فارم ہے۔ پھر یہاں بات آتی ہے پورے اسلامی فلسفے کی۔ اب جس مرد عورت کا پختہ ایمان ہے کہ اولاد کا دار و مدار اللہ کی مشیت پر ہے، وہ سوروگیسی کی طرف کیسے جا سکتا ہے؟ پھر جس مرد عورت کا پکا ایمان ہے، سورہ بقرہ کی آیت 216 اور سورہ نساء کی آیت 19 میں، اور وہ مانتا ہے کہ جن چیزوں کو ہم ناپسند کرتے ہیں ان میں ہمارے لیے بہتری اور خیر ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، تو وہ سوروگیسی کی طرف کیسے جا سکتا ہے؟ اور جس کا پختہ ایمان ہے سورہ روم کی آیت 30 پر کہ اللہ کی تخلیق کو بدلا نہیں جا سکتا، سورہ یونس کی آیت نمبر 64 پر کہ اللہ کے کلمات کو بدلا نہیں جا سکتا، وہ سوروگیسی کی طرف کیسے جا سکتا ہے؟ اور پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ سوروگیسی بظاہراً تو یہ ہے نا کہ جی ایک بیچارہ کپل ہے جس کو اولاد کی شدید تمنا ہے تو اس کو اولاد دینے کے لیے اس میں کیا برائی ہے، لیکن اس کے بیہائنڈ جو پوشیدہ مقاصد ہوتے ہیں وہ لوگوں کو نہیں بتائے جاتے اور زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتے۔ تو بیسیکلی یہ جو سوروگیٹ بچے ہوتے ہیں، ان کے کچے فیٹس کو نکال کے اس کو اینٹی ایجنگ فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ جو بیوٹیفیکیشن کے جو ہوتے ہیں، یہ عورتیں جو ہے اپنا ینگ دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو ینگ دکھانے کے لیے جو ٹریٹمنٹس کرتی ہیں، تو اس میں ان فیٹس کو استعمال کیے جاتے ہیں، ان کو لیبارٹریز میں رکھا جاتا ہے، کیونکہ سوروگیٹ مدر کا کوئی وہ جذباتی تعلق تو ہوتا نہیں، اس نے تو اپنے پیسے لیے ہوتے ہیں۔ اور امریکہ کی جو آرمی کی عورتیں ہیں وہ بڑی آئیڈیل سمجھی جاتی ہیں سوروگیٹ مدرز بننے کے لیے، کیونکہ ان کو ساری فیسلٹیز تو ملتی ہیں آرمی کی طرف سے، میڈیکل فیسلٹیز، تو وہ اپنے پیسے کماتی ہیں اس طرح، اور ان کو کوئی اس بچے میں دلچسپی نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے صرف اپنے پیسے کمانے ہیں۔ اور وہ بچہ جو ہوتا ہے، وہ فیٹس جو ہوتا ہے، وہ کبھی پری میچورلی اس کو نکال لیا جاتا ہے،
تاکہ وہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں استعمال ہو سکے، اور یا پھر جو ہے پراپر بچہ، اور یہ بچے وہ اپنے وہی سپر کاپ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو فلموں میں بتایا جاتا ہے کہ جن کے نام نہیں ہوتے، نمبر دیے جاتے ہیں، اور پھر یہ بچے جو ہے سائیکولوجیکلی اتنے ایمٹی ہوتے ہیں کہ ان میں وہ انسانیت والے جذبات کوئی نہیں ہوتے۔ یہ اتنے شقی القلب بن کے بڑے ہوتے ہیں کہ یہ کچھ بھی کر سکتے، ان کے اندر رحم کا مادہ ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی انسانیت نام کی کچھ چیز نہیں ہوتی، صرف بظاہراً یہ جو ہے انسان نظر آتے ہیں لیکن اندر سے ان کو مکمل جانور بنا دیا جاتا ہے۔ تو وہ جو فلموں میں سپر کاپ کا کنسیپٹ دیا جاتا ہے اور نمبروں والے جو سولجرز ہوتے ہیں، تو یہ انہی سروگیٹ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کیا جاتا ہے، اور ان کے اسکواڈز بنائے جاتے ہیں، اساسین اسکواڈز بنائے جاتے ہیں، اور پھر دنیا میں مختلف ممالک میں جو اساسین بھیجے جاتے ہیں یا جو کیاس کریٹ کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے، ان نمبروں والے ان کو۔ بظاہراً جو ہے ایک عورت بیچاری جو کہ بے اولاد ہے، اس کا بھلا کیا جا رہا ہے، لیکن اندر خانے جو ہے جو ان کے شیطانی عزائم ہوتے ہیں ان کو لوگوں سے پوشیدہ رکھا جاتا ہے، اور یہ کتنے ہزاروں بچے جو ہے اسی طرح ان کو جو ہے دوائیوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اور لیبارٹریوں میں رکھا جاتا ہے، اور ان کو پھر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ان کے فیٹس کو۔ اصل میں یہ ہے۔ تو اوورآل قرآن کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں اور اس کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھ کے بڑی کلیئر بات ہے، اگر کسی کو اولاد نہیں ہے تو یہ اللہ نے اولاد نہ دے کر یتیموں کا بندوبست کیا ہے نا، تو اس کو چاہیے کہ یتیم خانے سے اڈاپٹ کر لے بچے، اور اللہ کا یہ حکم ہے کہ وہ جو اڈاپٹڈ سن ہے اس کو اس کے اصل ماں باپ کے نام سے ہی پکارو۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اڈاپٹڈ ہے، یعنی اس کے والدین فوت ہو چکے ہیں اور وہ اڈاپٹڈ ہے۔ اس سے زیادہ بہتر سائیکالوجی اور اس کے اندر احسان مندی زیادہ پیدا ہوتی ہے بنسبت اس پہ کہ آپ اس بچے کو یہ فیل کروائیں کہ نہیں وہ آپ کا ہی بچہ ہے، کیونکہ اپنے ماں باپ کا جو ہے نا کوئی بھی احسان مند نہیں ہوتا۔ تو جب بچے کو پتہ ہو کہ میرے ماں باپ نہیں ہیں، انہوں نے مجھے پالا ہے اور اتنی اچھی پرورش کی ہے اور مجھے اتنی فیسلٹیز دی ہیں، تو اس کے اندر زیادہ احسان مندی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنی اولاد سے بہتر ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پورا نظام ایک دوسرے کے ساتھ لنک جوڑا ہوا ہے نا۔ یا تو آپ صبر کریں، اور اگر آپ صبر نہیں کر سکتے تو یہ جو یتیم بچے ہیں ان کو اڈاپٹ کریں، 1 کریں، 2 کریں، 10 کریں، آپ کی اپنی ہمت ہے، اور ان سے ویسی محبت کریں۔ اب اگین پھر وہی آ جاتا ہے کہ اگر صرف اسی دنیا کی زندگی ہو تو پھر تو یہی ہے کہ جی مجھے کیا فائدہ ہے پیسے پرائے بچے پال کے، لیکن آخرت کی زندگی کے ساتھ جب لنک کرتے ہیں، پورا فلسفہ دیکھتے ہیں، تو جی آپ کو بہت فائدہ ہے، بلکہ اپنی اولاد سے زیادہ فائدہ ہے کہ اگر آپ ایک یتیم کی پرورش کرتے ہیں تو آپ کو جتنا ثواب ملتا ہے اپنے 100 بچوں کو بھی پالنے کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا ایک یتیم کو پالنے کا ثواب ہے۔ تو وہی پورے فلسفے کو مد نظر رکھنا ہے نا۔ تو ظاہری بات ہے جو دنیا دار بندہ ہے جس کو آخرت کا تصور ہی نہیں ہے، جس کے پاس ہیئر آفٹر کا تصور نہیں ہے، تو اس کے لیے تو لاجک نہیں بنتی کہ جی مجھے کیا ضرورت ہے پرائے بچوں کو پالوں، میں اپنا بچہ کیوں نہ پالوں۔ تو حالانکہ اگر دیکھا جائے گہری نگاہ سے تو پھر سروگیسی بھی تو پرایا بچہ ہوتا ہے، کسی اور ماں کی کوکھ میں پروان چڑھتا ہے۔ تو بہرحال پورا فلسفہ دیکھیں تو پھر بات سمجھ آتی ہے کہ سروگیسی حرام ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔